بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امریکہ مبینہ طور پر اوڈیسا کے ساحل پر روس کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے یوکرین کو اینٹی شپ میزائل فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیسیکلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلیک سی کے اندر اس وقت رشیا کی نیوی موجود ہے۔ یہ وہ ایریا جو کرائمیا کو بھی کور کرتا ہے، کرائمیا کے ساحل بھی اسی بلیک سی کے اوپر جو ہے وہ نکلتے ہیں، اور یوکرین کا ایک بہت بڑا شہر اوڈیسا جو کہ ایک پورٹ سٹی ہے جس کے اوپر رشیا بہت دیر سے قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بیسیکلی رشیا جو ہے اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ وہ یوکرین کی پانی تک رسائی جو ہے نا اس کو بلاک کر دے، یوکرین کا مکمل نیول بلاکیڈ کر دے، یوکرین کی جتنی بھی کوسٹ ہے اس کے اوپر وہ قبضہ کر لے، اور یوکرین جو ہے اگر اس نے بلیک سی کے اندر اپنے جہازوں کو اتارنا ہے تو اس سے پہلے اس کو رشیا کی اجازت کی ضرورت پڑے، اور رشیا اجازت دے تو یوکرین جو ہے وہ اپنے جہازوں کو بلیک سی کے اندر اتار سکے۔ اس وجہ سے رشیا یوکرین کی ساری کوسٹل لائن کے اوپر نا اپنا قبضہ چاہتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے اوڈیسا سٹی کا نیول بلاکیڈ کیا ہوا تھا۔ اب امریکنز یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اس اوڈیسا سٹی کے نیول بلاکیڈ کو توڑنے کے لیے کون سا ویپن جو ہے وہ یوکرین کو دیں۔ ان کے پاس دو اس وقت ویپن ان کے ذہن میں ہیں۔ ایک تو امریکہ اپنے ہارپون میزائل جو ہے وہ یوکرین کو دے دے۔ ہارپون میزائل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایئر لانچ بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنے P3C اور آئن جہازوں کے ذریعے سے ان ہارپون میزائلوں کو لانچ کر سکتی ہے۔ پھر ان ہارپون میزائلوں کی ایک قسم جو ہے ان کو آپ شپس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن امریکنز نے ایک اور ہارپون میزائلوں کی قسم تیار کر رکھی ہے جس کو وہ اپنے کوسٹ کی حفاظت کے لیے ٹرکس کے اوپر رکھ کے تو فائر کر سکتے ہیں۔ اور کئی امریکی میڈیا آؤٹ لیٹس کا دعویٰ ہے کہ امریکہ یوکرین کو روسی بحری ناکہ بندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید اینٹی شپ کروز میزائل جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ یا تو وہ ان کو ڈائریکٹلی یوکرین کے حوالے کرے گا یا کسی یورپین ملک کے ذریعے سے وہ ان اینٹی شپ کروز میزائلوں کو یوکرین کے حوالے کرے گا۔ اس وقت دو میزائلوں کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل ہے، اور دوسرا ناروے کا بنایا ہوا نیول سٹرائک میزائل ہے۔ ہارپون میزائل جو ہے وہ بوئنگ کمپنی تیار کرتی ہے، جبکہ یہ جو نیول سٹرائک میزائل ہے اس کو ایک نارویجین کمپنی اور امریکہ کی ریتھیون کمپنی دونوں مل کے تیار کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک نارویجین کمپنی کا ہی ہے، لیکن اس میزائل کی تیاری میں ریتھیون کمپنی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ حصے دار ہے۔ اب یہاں پہ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ یوکرین کے ساحلوں پر ہارپون میزائلوں کی تعیناتی میں کچھ تکنیکی چیلنجز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہارپون زیادہ تر سمندر میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات سب کو پتا ہے کہ امریکہ نے ایک $498 ملین کا کانٹریکٹ دیا تھا بوئنگ کو کہ وہ تائیوان کے لیے ایک ہارپون کوسٹل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تیار کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارپون میزائل ایئر لانچ بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ سب میرین اور شپ سے بھی لانچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایک $498 ملین کا کانٹریکٹ دیا تھا بوئنگ کو کہ وہ ہارپون کا ایک ایسا ویریئنٹ ڈیزائن کرے جو کہ کوسٹل ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور یہ انہوں نے سسٹم جو ہے بیسیکلی تائیوان کے لیے بنوانا تھا تاکہ امریکنز جو ہیں اس میزائل کو تائیوان کو دیں اور تائیوان چائنیز نیوی کے حملے کو روکنے کے لیے ان ہارپون میزائلوں کو استعمال کر سکے۔ لیکن اب یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ امریکہ کی ڈنمارک کے ساتھ بات چیت مکمل ہو چکی بھی ہے، اور ڈنمارک جو ہے وہ اپنے ہارپون میزائلز یوکرین کے حوالے کرے گا، اور یوکرین ان ہارپون میزائلز کو اپنی کوسٹ کے اوپر ڈپلوائے کر کے رشین نیوی کے لیے ایک نیا چیلنج کھڑا کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے پاکستان نیوی کے پاس زرب کوسٹل ڈیفنس سسٹم ہے۔ یہ زرب میزائل پاکستان نیوی نے اپنے کوسٹ کی ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ان میزائلوں کو ٹرک کے اوپر رکھ کے اپنی کوسٹ لائن کے اوپر پلیس کر دیا جاتا ہے۔ ان میزائلوں کی رینج جو ہے وہ ویری کرتی ہے۔ پاکستان کے زرب میزائل کی رینج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 300 کلومیٹر کے نزدیک ہے۔ اس زرب میزائل کے اوپر تقریباً 500 kg کا وار ہیڈ جو ہے وہ نصب کیا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا وار ہیڈ اس میزائل کو ایک بہت زیادہ لیتھل میزائل بنا دیتا ہے جو کسی بھی اینیمی شپ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہی چیز اب امریکنز جو ہیں وہ یوکرین کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یوکرین ان ہارپون میزائلز کو اپنی کوسٹ لائن کے اوپر پلیس کر سکے، اور اگر کوئی رشین جہاز اوڈیسا سٹی کے نزدیک آنا چاہے تو اس کے اوپر یہ ہارپون میزائل جو ہے وہ یوکرین فائر کر سکے۔ دوسرا میزائل جو ہے وہ نیول سٹرائک میزائل ہے۔ ان 14 دنوں کے اندر اس میزائل سسٹم کی تمام قسم کی ٹریننگ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ، اس کی مینٹیننس، اس کی ڈیفیکٹ ڈیٹیکشن، پرابلم سالونگ، اور جو بھی اس میزائل سے ریلیٹڈ ٹریننگ جو ہے وہ کرو کو دی جا سکتی ہے وہ 14 دن کے اندر کمپلیٹ کی جا سکتی ہے۔ اینٹی شپ کروز میزائل آلریڈی اس یوکرین رشیا کی جنگ کے اندر جو ہے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ یوکرین نے 2 نیپچون میزائلز فائر کر کے رشیا کا سب سے بڑا جہاز سلاوا کلاس کا ماسکوا اس کو سنک کر دیا تھا۔ یہ ایک بیٹل کروزر تھا جو کہ ایک بہت بڑا جہاز ہے۔ خیر اس کے اندر صرف 2 اینٹی شپ کروز میزائل ہی شامل نہیں تھے، اس کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس بھی شامل تھی جس نے یوکرین کو اس جہاز کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں بتایا۔
پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر رشینز کا اپنا قصور بھی تھا. جب یہ اینٹی شپ کروز میزائل اس جہاز کو آ کے لگے ہیں تو اس وقت رشینز جو تھے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ جہاز کے اوپر آگ کو بجھانے میں ناکام رہے. بر وقت آگ کو وہ بجھا نہیں سکے, ڈیلے ہو گیا اور جہاز کے اندر آگ جو ہے وہ زیادہ بھڑک اٹھی, جس کی وجہ سے جہاز کو زیادہ نقصان ہو گیا اور وہ جہاز سنک کر گیا. تو یہاں پہ رشین نیوی کی ٹریننگ کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2 اینٹی شپ کروز میزائل اس جہاز کو جا کے لگے ہیں تو یہ یوکرین کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اب یوکرین کو مزید ایسے اینٹی شپ کروز میزائلز کی ضرورت ہے جو کہ وہ اپنے کوسٹ کے اوپر رکھ کے تو اپنی کوسٹل سٹیز کا جو ہے وہ دفاع کر سکے. اور پھر جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جب سے یہ ماسکوا کلاس کا انسیڈنٹ ہوا ہے, رشیا کی جو نیول ایکٹیویٹیز تھی وہ اوڈیسا کوسٹ کے نزدیک کافی زیادہ کم ہو گئی اور اس کے بعد یوکرین کے ان TB2 بیرکتار ڈرونز نے روس کی نیوی کے ناک میں دم کر دیا اور انہوں نے روس کی نیوی کو جو ہے وہ کھڑے نہیں ہونے دیا, اٹیک پہ اٹیک کرتے رہے, اور جس کی وجہ سے رشیا جو تھا وہ بہت زیادہ پریشان تھا. اور رشین نیوی کو اس ایریے کے اندر کوئی بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل انسٹال کرنے میں 6 دن لگ گئے. ان 6 دنوں کے اندر اس TB2 بیرکتار ڈرون نے رشین نیوی کو سانس نہیں لینے دیا. خیر اس کے اندر میں پھر وہی بات کروں گا کہ امریکن انٹیلیجنس کا زیادہ ہاتھ تھا, امریکن انٹیلیجنس انوالو تھی تو یہ بیرکتار ڈرون بر وقت جا کے رشین نیوی کے جہازوں کے اوپر اٹیک کرتے تھے. اگر آپ کے پاس بر وقت انٹیلیجنس موجود نہ ہو تو یہ بیرکتار ڈرونز بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم ان دونوں میزائلز کو کمپیئر کریں, نیول سٹرائک میزائل اور ہارپون کو, تو نیول سٹرائک میزائل جو ہے وہ ہارپون سے تھوڑا سا بہتر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو نیول سٹرائک میزائل ہے اس کے اندر امیج انفراریڈ سسٹم جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیا گیا. اس کے علاوہ نیول سٹرائک میزائل کی جو رینج ہے وہ 185 کلومیٹر سے زیادہ بتائی جاتی ہے, جبکہ ہارپون میزائل کی جو رینج ہے وہ تقریباً 140 کلومیٹر ہے. لیکن امریکنز کو زیادہ آسان جو ہے وہ ہارپون میزائل فراہم کرنا ہوگا, کیونکہ ہارپون میزائل نیٹو کنٹریز کے پاس بہت زیادہ نمبر میں ہوں گے, جبکہ نیول سٹرائک میزائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نمبر میں اویلیبل نہیں ہوں گے. تو جو چیز اس وقت ریڈیلی اویلیبل ہے وہ ہارپون میزائلز ہیں. اور آئی بلیو کہ اب امریکہ نے یہ ہارپون میزائلز ڈنمارک سے لے کے یوکرین کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو ڈنمارک جو ہے وہ بھی اس جنگ کے اندر اب یوکرین کی مدد کر رہا ہے. تو اس یوکرین کی جنگ کے اندر اینٹی شپ میزائلز کا بھی ایک بہت بڑا کردار سامنے آیا. سب سے پہلے تو نیپچون میزائلز کا اس ماسکوا کلاس کے جہاز کو سنک کرنا ہی بہت بڑی بات تھی. اس کے بعد اب یہ ہارپون میزائلز جو ہیں ان کو یوکرین اپنی کوسٹ لائن کے اوپر ڈپلوائے کر رہا ہے تاکہ وہ رشیا کے نیول بلاکیڈ کو توڑ سکے یا کم سے کم اس کو تھریٹ ضرور کر سکے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نیوی نے بھی اس زرب میزائل کے اوپر بہت دیر سے جو ہے وہ کام کر رکھا ہے, اور 2018 کے اندر ہمیں یاد ہے آج سے 4 سال پہلے پاکستان نیوی نے اس میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا. اور یہ جتنے بھی وار کانسیپٹس پاکستان کی آرمی, نیوی اور ایئر فورس نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو ہے وہ کھڑے کیے تھے, آج اس یوکرین جنگ کے اندر وہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ ویلیڈیٹ ہو رہے ہیں. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان آرمی, نیوی اور ایئر فورس نے جو اپنے ریسورسز تھے ان کو صحیح جگہ پہ استعمال کیا ہے اور ان کانسیپٹس کے اندر استعمال کیا ہے جو آج اس جنگ کے اندر ویلیڈیٹ ہو رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.